مساجد کے آداب کیا ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی کیا ہمیں شرعی حکمت عملی کو اپنانا ہے، اور شریعت کس طرح ہمیں مساجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور اس کی وابستگی کے اظہار کا حکم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ، مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اولئک ان یکونوا من المہتدین، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو راہ پانے والے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ابتدائی ادوار میں بیت اللہ شریف پہ حکومت کفار کی تھی، مشرکین مکہ اپنا تسلط بیت اللہ شریف پہ قائم کیے ہوئے تھے، اور وہ جب چاہتے جس کو روک دیتے۔ مسلمانوں کو بھی حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے سے روک دیا۔ یہ ان کا سلسلہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد احکام عطا فرما دیے کہ اللہ کا گھر وہی آباد کرے گا جس کے دل میں دولت ایمان ہے۔ مشرکین کو آنے کی اجازت نہیں، کفار حرم میں داخل نہ ہوں، اس لیے کہ اب شوکت اسلام کا وقت ہے، اسلام پھیل چکا ہے۔ اب ہر جگہ جہاں جہاں بھی اسلام کے ماننے والے ہوں گے وہی مسجدوں کو آباد کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زائد ہے، 25 درجے۔ تو مسجد کے لیے جب انسان گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، جو قدم چلتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے اور گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں جب تک اپنے مصلی پر ہے، جیسے نماز کے اندر ہی ہے، جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا رہے۔ یہ اجر، یہ ثواب مسجد میں آنے کا اور بیٹھ کے انتظار کرنے کا نماز کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر 6047 ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مسجدیں ہمیں آباد کرنی چاہیے اور اس کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے، اور گھروں میں نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں، نفل یا سنتیں آپ گھروں میں پڑھے، فرض نماز با جماعت مسجد میں پڑھے، اور مسجد کو اس کے حقوق دیں، اچھی طرح وضو کریں، مسجد میں نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا پروانہ حاصل کریں۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بار بار تاکید کی۔ انسان جب تکلیف میں پورا وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرتا ہے، حدیث کے مطابق یہ عمل اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور معجم الکبیر کے اندر حدیث کا نمبر 7739 ہے، فرمایا صبح و شام مسجد کو جانا یہ جہاد فی سبیل اللہ کی قسموں میں سے ہے، جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کا اجر و ثواب ہے۔ اور یہاں تک کہ صحیح مسلم میں
یہ روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر 669 ہے، فرمایا جو مسجد کو صبح یا شام جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے جتنی بار جائے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ مہمانی تیار کرتا ہے۔ تو گرامی کا حضرات، جیسے جیسے ہم قرب قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم نے مساجد کو بھی دنیاوی گفتگو کا مرکز بنا لیا۔ ہمیں کچھ آداب کا مسجدوں میں خیال رکھنا ہوگا۔ بازار یا تھڑے کی گفتگو اور مسجد کے اندر داخل ہو کر گفتگو میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اگر مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں، مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو چلنا شروع ہو جائے تو انسان کے اعمال اور اس کی نیکیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب تک ہم ادب نہیں کریں گے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے گھر کا ادب، مسجد کا ادب، مثلاً آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک صاحب نظر نے کہا، میں نے کسی کو دیکھا وہ مسجد میں کنگھی کر رہا تھا، اس نے کہا اگر تیرا ایک بال بھی گر گیا تو اللہ قیامت کے دن تجھ سے سوال کرے گا تو نے میرے گھر میں داخل ہو کر اپنا بال گرا دیا۔ اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اگر کنگھی کرنی ہے تو وضو کی طرف چلے، وضو خانے میں جا کے، یعنی مسجد کے اندر آپ جس وقت وضو کر کے بھی داخل ہوں، اس کے پانی کے قطرات بھی مسجد میں لے کے نہ آئیں، بلکہ وضو خانے میں ہی وضو کے بعد اچھی طرح پونچھ کر آئیں۔ اگر آپ نے مسجد میں داخل ہو کر پانی کے قطرات گرا دیے تو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ تو نے اپنے وضو کا پانی میرے گھر میں آگے گرایا ہے۔ اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پورے حقوق کے ساتھ مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے جب آپ مسجد میں آئیں تو اپنا دایاں پاؤں داخل کرتے ہوئے دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میں تیری رحمتوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کے دروازے کے کھلنے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کے داخل ہو۔ اور جس وقت مسجد سے عبادت کے بعد نکلے تو اس وقت پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک، اور یہ دعا کرتے ہوئے پھر نکلے۔ مسجد میں جس وقت آپ داخل ہوں، داخل ہو کے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں۔ یا حدیث میں یہ بھی دعا آتی ہے، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، حدیث میں یہ بھی دعائیں ملتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت درود پاک کا پیش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 شخصوں کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ اسے سایہ دے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد کو لگا رہے۔ اور یہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو مسجد کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ایمان رکھتا ہے، جو روز قیامت کو مانتا ہے، وہی مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے اعمال اچھے برے سب پیش کیے گئے، نیک کاموں میں اذیت کی چیز کا راستے سے دور کرنا یہ پایا گیا، اور برے اعمال میں مسجد کے اندر کسی نے کوئی پانی جیسے گرا، تھوک وغیرہ، اس کو زائل کرنا، اس چیز کو برے اعمال میں شامل کیا۔ تو لہذا پہلے
دور میں مسجدیں کچی ہوتی تھیں، لوگ اس وقت اس انداز میں اس کا احترام نہ کر سکے. اب ماشاءاللہ مسجدیں پکی ہیں، قالین بچھے ہیں. اگر سارے وضو کر کے پانی کے 2 قطرے گرائیں، 100 نمازی ہو، 200 تو قطرے آپ کے پانی کے گرے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیے، منع کرو جی کہ اوپر ان کو ٹھہر. یہ جو پانی ہوتا ہے نا، پانی یہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ آپ کے گناہ دھلتے ہیں. مثلا آپ نے وضو کیا ہے، پانی ڈالا ہے تو یہ گناہ ایسے دھل کے نیچے آ گئے، ادھر پانی ڈالا ہے گناہ دھل کے نیچے آ گئے ایسے. اب یہ جو گناہوں والا پانی ہوتا ہے یہ مسجد میں نہیں گرانا چاہیے. یہ آپ اپنے کپڑوں پر بھی نہ گرائیں. یعنی جب آپ منہ دھوتے ہیں تو چہرے کے سارے گناہ دھل گئے، ہاتھوں کو کونی تک دھویا، یہ سارے گناہ دھل گئے. اب یہ والا پانی، اس لیے جب آپ ہاتھوں کو دھوئیں تو اس طرح کر کے نہیں، پانی گناہ اپنی طرف نہیں لانے، بلکہ ایسے کر کے تاکہ گناہ سارے نیچے نکلیں. ادھر بھی دھوئیں تو سارے گناہ نیچے نکلیں. ایسی جب چہرہ دھوئیں تو اس کے پانی کے قطرے آپ کے اوپر نہ گریں. ہاں دھلنے کے بعد جو تری رہ جاتی ہے وہ اگر کپڑے پہ لگ جائے کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جب پانی بہہ گیا اس کے قطرے زمین پر جب نکل گئے تو گناہوں سے آپ کے بدن کے اعضاء پاک ہو گئے، گناہوں سے دھل گئے. یہ گناہ آپ کے نکلتے ہیں. اس لیے جب وضو کر لیا جائے وہیں ایسے اچھی طرح نچوڑا جائے اور بالکل جب قطرے بند ہوں پھر مسجد میں داخل ہوں. نہ یہ کہ ٹپکتے قطروں کے ساتھ مسجد میں، یا وضو کے دوران پانی ایسے ڈالنا کہ اس کے چھینٹے آپ کے بدن سے اڑ کے دوسرے کے کپڑوں پہ گریں. آپ کے گناہ دھل رہے ہیں، اپنے گناہوں کو خود کسی کے کپڑوں پہ ڈالتے ہیں. اس لیے کامل طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ مساجد کے آداب میں سے ہیں. مسجد میں خرید و فروخت کی اسلام نے اجازت نہیں دی کہ مسجد میں آگے کوئی شخص چیز بیچنا شروع ہو جائے یا کوئی لینا، قطعی اس کی اجازت نہیں ہے. اور امام بہقی نے شعب الایمان میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی. فرمایا تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کہ خدا کو ان سے کچھ بھی کام نہیں ہے. ایسا بندہ جو مسجد میں بیٹھ کر اور دنیا کی باتیں کر رہا ہے، قطعی اجازت نہیں. تو آج کل مساجد میں لوگ بیٹھتے ہیں ٹولیاں بنا کر دنیاوی گفتگو، ان کے ساتھ بیٹھنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی. قطعاً نہ بیٹھو ان کے ساتھ، کیونکہ مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری میں صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا تھا، ایک شخص نے مجھ پہ کنکری پھینکی. یہ دور فاروقی کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا. فرماتے ہیں میں مسجد میں سویا تھا تو مجھ پہ کنکری پھینکی، تو میں نے دیکھا یہ کون ہے جس نے مجھے کنکر ماری؟ تو وہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فرمایا جاؤ ان 2 شخصوں کو میرے پاس لاؤ. چونکہ مسجد نبی تھی، فاروق اعظم اونچا بول بھی نہیں رہے تھے، دور سے بلانے کے لیے کنکری ماری تاکہ وہ آئیں. ادب اتنا. جب 2 شخص دور بیٹھے تھے فرمایا ان کو لے کے آؤ، تو میں لے کے آیا. فرمایا کس قبیلہ سے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ ان 2 شخصوں نے عرض کیا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں سخت سزا دیتا کہ تم مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو. کیونکہ وہ لوگ طائف کے تھے، وہ اس طرح آداب سے واقف نہ تھے، یعنی اس طرح سختی سے منع کیا گیا. بلکہ آپ کے دور میں تو ایک چبوترا الگ بنا دیا گیا، جس نے اگر کوئی دنیاوی بات کرنی ہوتی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں جاتا چبوترے پہ اور وہاں کھڑے ہو کے بات کرتا. یعنی یہ کسی کی جرت نہ تھی. مسجد میں یہ پاکیزہ جگہ ہے، کچا لہسن کھانا یا پیاز کھا کر جانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. مسجدوں کو جو آباد کرتا ہے اس کے لیے بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور رحمتیں ہیں. ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے،
تو انشاءاللہ آج ہم نماز تراویح پڑھیں گے، کل پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ باقی عرب میں ہو چکا ہے۔ تو کوشش کریں جب آپ آئیں ایک ایک بندہ ساتھ لے کے آئیں، آؤ بھئی فجر کی نماز تو پڑھنی ہے، آپ کہیں جی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی سیکھنا ہے۔ جب آپ اس نیت سے نکلیں گے ہم نے اپنے آقا کا دین سیکھنا ہے، فرشتے اپنے پر آپ کے پاؤں کے نیچے ایسے بچھا دیں گے۔ رحمت الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بے شمار انعامات آپ کے لیے، اور پھر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، اس کے ساتھ یہ برکتیں حاصل ہو جائیں، نور علی نور ہو جائے گا۔ اور اسی طرح مساجد میں کوشش کی جائے جہاں تک ہو سکے اس کو آباد کرنے کی، جہاں تک ہو سکے اس کو خوشبوؤں کے ساتھ معطر و معمبر کرنے کی، اور لوگوں کے لیے جتنی آسانی پیدا کی جائے تاکہ اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے لوگ آئیں تو لذت ایمان سے سرشار ہوں، روحانیت کے ساتھ بھرپور ہو کر جائیں، اور اپنی عبادت میں ایک لذت اور عبادت کا وہ شوق اور ذوق ان کے ایک ایک عمل سے جھلکتا ہوا دکھائی دے۔ یہ تمام چیزیں جتنے ذوق اور شوق سے آپ کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعام پاتے جائیں گے۔ اس لیے آج ہم نے یہ موضوع رکھا تاکہ رمضان المبارک کا جیسے ہی آغاز ہو ہم پورا پرتپاک طریقے سے اس کا استقبال کریں۔ گرامی کا